الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں سدا ہمیں نصیب فرمائیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہو جانا اس بات کی ضمانت ہوگی کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کو اپنی بیٹھک میں بلائیں، اپنے مہمان خانے میں بلائیں اور اس کی مہمان نوازی کر کے پھر اس کو دھکا دے کے نکال دیں، کیا ہمارا دل اس بات کو گوارا کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم نے مہمان کو ایک دفعہ عزت دے دی ہے پھر اس کو عزت ہی دیں گے۔ جس کو اللہ رب العزت اپنا مہمان بنا لیں، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں، تو کیا خیال ہے کہ پھر اس کو حساب کتاب لے کے جہنم میں ڈال دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شروع سے پروٹوکول ہی اس کو ملے گا جو جنت کا مستحق ہوگا۔ تو وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی آپس میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میل ملاقاتیں ہماری یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی محبت کی غرض سے ہی آنا جانا ہے، ورنہ آپ کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں، مجھے آپ حضرات سے کوئی لالچ نہیں، نہ چندہ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، بلکہ صرف اور صرف بندہ چاہیے اور بندے کا دل چاہیے، بندے کا دل چاہیے۔ بندے کی جیب نہیں چاہیے، جیب کی بیک سائڈ میں جو دل ہے وہ چاہیے کہ اس دل کے اندر محبت الہی کے نقش و نگار کیے جا سکیں۔ میرا عزیز دوستو، آج کوئی بڑا آدمی اگر آفر کر دے جناب مجھ سے کسی نے دوستی کرنی ہو تو میں تیار ہوں، کتنے لوگ دوستی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں، جناب فلاں ایم پی ایم این اے نے مجھے خود آفر کی، مجھے اس نے میسیج کیا کہ یار آپ سے تعلق بنانے کو ہمارا دل کر رہا ہے، کبھی کبھی آیا جایا کریں۔ تو یہ آدمی لوگوں کو میسیج دکھاتا پھر رہا تو جناب یہ دیکھیں فلاں صاحب کا میسیج آیا تھا، مجھے خود انہوں نے یاد کیا، میں تو حیران رہ گیا کہ انہوں نے مجھے کیسے یاد کر لیا، مجھے کیسے اپنی دوستی کی آفر کر دی۔ قربان جائے میرا عزیز دوستو، یہ دنیا کے سارے عہدے فانی عہدے ہیں، سارے مال و جائیداد فانی مال و جائیداد ہیں۔ آج عین ممکن ہے کہ اربوں پتی ہو، کل کو جھونپڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہو، کتنے علاقوں میں زلزلے آئے، جو لوگ کھربوں کے مالک تھے ایک دن گزرا اگلے دن بھیک مانگنے کے لیے صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے۔ انسان کی مالداری، انسان کا حسن، انسان کی صحت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم انسان کے ساتھ تو تعلق بنانے کے لیے، اس کے ساتھ دوستیاں بنانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے۔ ہمارے بعض نوجوانوں کو اخبارات میں اشتہار نظر آ جاتا ہے، جناب فرینڈ شپ کا اگر کسی کا ارادہ ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ نوجوان بھاگ رہے ہوتے ہیں، جناب اس نمبر پہ رابطہ کرو، پتہ نہیں کون ہے۔ اکثر ان میں سے قادیانی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو جھانسا دے کے، نکاح کی لالچ دے کے، پیسے کی لالچ دے کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ تب چلتا ہے جب بندہ کلمے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایک میرا عزیز دوستو فرینڈ شپ کی دعوت لوگ دیتے ہیں، اور ایک فرینڈ شپ کی دعوت خود اللہ رب العزت کی ذات نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بازو رحمت پھیلائے ہیں کہ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے محبت کرے؟
میرا عزیز دوست، یہ ساری کی ساری جو عبادات ہیں ان کا لب لباب بھی یہ ہے کہ ہمارا دل مولا کی ذات کے ساتھ چمٹ جائے، ہمارے دلوں میں مولا کی محبت پیوست ہو جائے۔ یہ جو کبھی کبھی دن میں ہم 5 مرتبہ مولا کے دربار میں حاضری دیتے ہیں نا، یہ حاضری بھی اسی لیے اس مولا کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے، ورنہ بات اور کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تو ایک پریکٹس ہے، اس کے ذریعے سے اصل تو یہ سکھانا مقصود ہے کہ تمہارا دل ہر وقت ہماری یاد کے اندر مستغرق رہے، ہر وقت تم ہم سے باتیں کرو، ہم سے کسی لمحے بھی غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے ہمارے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، تو ہمارا پیغام رحمت ہے، پھر آپ اپنی زبان رحمت سے بیان فرما دیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العزت سے پیار کرنا چاہتے ہو، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، شرط کے ساتھ مقید فرما دیا کہ اگر تمہارا ارادہ ہو تو۔ یہ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے منت سماعت نہیں کرتے کہ یار مجھ سے دوستی کر لو، وہ اسی انداز میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کا دوستی کا ہم سے ارادہ ہو تو ہم حاضر ہیں، اگر کوئی ہمارے قریب آنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ وہ جا کے بھیک نہیں مانگتے کہ جناب میں آپ کا محتاج ہوں، وہ تو میرا عزیز دوستو غنی ذات ہے، اس کو ہمیں حکم دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری محبت کا پیاسا ہوں، بلکہ آپشن دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہے تو۔ لیکن میرا عزیز دوستو یہ آپشن دینا، یہ اختیار دینا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی محبت نہ دینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو، معلوم ہوا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام کریں اور مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات حکم نہیں ارشاد فرماتے کہ مجھ سے محبت کرو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، میری ذات کو انہوں نے پہچان لیا، وہ میرے اوپر مر مٹیں گے، سب سے زیادہ انہیں مجھ سے پیار ہوگا، انہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی۔ وہ میرے حسن کے متعلق سن لیں گے، میری بادشاہت کے متعلق، میری عظمت کے متعلق، میری سلطنت کے متعلق سن لیں گے، وہ کسی اور کے اوپر کیوں مریں گے؟ یہ اوروں کے اوپر تبھی تک بندہ مرتا ہے جب تک مولا کی ذات اس کے سامنے کھلتی نہیں ہے۔ جب مولا کی ذات اس کے سامنے کھل جاتی ہے پھر اس کو اور کوئی بھی نہیں بھاتا نظروں میں۔ ہمارے دادا شیخ العرب والعجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، میں اس کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ تو بتا دے، میں اس کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ تو بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اور اگر ہے۔ ہاں جی، میں ان کے علاوہ کس کے اوپر مروں؟ اور کوئی ہے اس جیسا خدا، اس جیسی قدرتوں والا، اس جیسی عظمتوں والا، اس جیسی بادشاہتوں والا اور کون ہے؟ ہم ٹکے ٹکے کے مالک کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، جناب یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے اللہ رب العزت کی غیرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنے غیرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہیں آ کے ایسے چمٹ جائیں اور تم ہم سے ملنا ناپسند کرتے ہو؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا مسجد میں آنے کی، اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم بھی جناب اللہ والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کیسے توفیق دیں؟ اللہ تعالیٰ آگے گلے لگ جائیں؟ کیا ہو یار آپ میرے قریب آؤ، کیوں نہیں میرے قریب آ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں خود بلا رہے ہیں۔ کوئی وزیر مشیر بلا لے، سارے کے سارے سپورٹر ایسے بھاگے جا رہے ہوتے سانو جی فلانے نے سدیا، فلانی جگہ تے پہنچنا ہے ایسی بس۔ تو اللہ کا بلانا یہ کوئی کم محبت کی علامت ہے؟ یہ کوئی کم ہدایت ہے؟ اللہ رب العزت اپنے دربار میں بلا لیا، ہمیں یاد فرما لیا، اس نے اعلان فرما دیا کہ وہ ہمارے دربار میں آ جاؤ، پھر بھی بندہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو یہ وہاں حسرت کریں گے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتے نا تو میں بھی تقوی والوں میں سے ہو جاتا، اللہ والا ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی، تو جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ تجھے میں نے ہدایت نہیں دی، کیا میری ہدایت تیرے پاس نہیں آئی تھی؟ میری آیتیں تیرے پاس نہیں آئی تھی؟ بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں؟ جی ہاں بالکل میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، فکذبت بہا، تو نے خود ان کو ٹھکرا دیا تھا۔
تجھے نماز کی دعوت دینے والے تیرے پاس آئے تھے، تیرے تک پیغام زندگی میں پہنچ گیا تھا کہ تجھے اللہ دربار میں بلاتے ہیں، یہ پیغام پہنچنے کے بعد پھر تو نے اپنا رخ پھیر لیا، اس سے بڑی اور ہدایت کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت تجھے تک پیغام پہنچا دیے۔ ایک بندے کو آپ شادی کے لیے فون کریں، پھر جو شادی کارڈ واٹس ایپ بھی کر دیں اور بائی ڈاک اس کو وہ بھیج بھی دیں شادی کارڈ، پھر وہ بندہ کہ تسی سانو آپدی شادی تے سدیا ہی نہیں، اسی تہاڈی شادی تے کیویں ہوندے، جے تسی سانو سد دینا تو اسی لازمی ہونا سی، بھی بلا کوئی بلانے میں کسر رہ گئی ہے، ابھی کوئی چاہت میں کسر رہ گئی ہے۔ ایک بندے نے آپ کو پرسنل نمبر پہ کال کی ہے، پھر آپ کو میسیج کیا ہے، پھر آپ کو کارڈ بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ عذر کرتے ہیں جناب اس نے ہمیں بلایا نہیں، اس نے چاہت کا اظہار نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم میں دعوت دی ہے، کیا ہو میرے دربار میں، ایک دفعہ نہیں بلایا، 700 دفعہ بلایا نماز کے لیے، میرے دربار میں آیا کرو، مجھ سے دوستی بناؤ، مجھ سے تعلق بناؤ۔ ایک بندہ پھر کہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، یہ کیسے نہیں دی؟ اور اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں؟ ہدایت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیں۔ اگر ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکانوں سے اٹھا کے فرشتے دو بھیجیں اور ان کو کہیں کہ اس کے 2-4 لگا کے اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اگر اس کا نام ہدایت ہو تو یہ کنسیپٹ غلط ہے، اس کو ہدایت نہیں کہتے۔ پھر امتحان تو نہ ہوا، اللہ رب العزت دونوں آپشن دیے، نماز پڑھنی ہے پڑھ، نہیں پڑھنی نہ پڑھ۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی آئے میرے اوپر ایمان لے کے آئے، جس کی مرضی آئے کفر اختیار کرے، تو میرا کیا جاتا ہے؟ تو ہدایت کا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ مفہوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دکانوں سے، گھروں سے، بستروں سے فرشتے بھیج کے اٹھوائیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور بتا دیا بھی اس راستے کے اوپر چلو گے یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے یہ راستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے۔ اب بندے کا اپنا اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے جس راستے کے اوپر چلے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو بیان فرمایا کرتے تھے، رو کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس کونوا من ابناء الآخرہ، اے لوگو آخرت کے پجاری بن جاؤ، آخرت کے پجاری بن جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے پجاری نہ بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ فإن اليوم عمل ولا حساب، فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیارو آج عمل کا وقت ہے، آج حساب کتاب نہیں ہے، عمل کر لو، اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب نہیں لینا، نماز پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حساب نہیں، چلتے رہو بس۔ والغد حساب ولا عمل، کل جو قیامت کا دن آنے والا نا پھر حساب ہوگا، پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر بندہ کہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کاش کاش یا اللہ بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لو ان اللہ ہدانی، اور کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تو مجھے ایسے تھوڑے سے لمحے کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ اب کیا کر لے گا جا کے؟ فاصدق واکم من الصالحین، میں تو اپنا مال صدقہ کر دوں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا، اللہ فرماتے ہیں جب موت آ جائے گی نا پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک سانس کی، سانس نکلنے سے پہلے چانس ہے، اس سے پہلے جو نیکیاں کر کے آنی ہیں، جو جمع پونجی لے کے آنی لے آؤ، اور جب سانس ختم چانس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کنتم کا لفظ بھی ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، کانا یکونو جب فعل مضارع کے اوپر آ جائے نا تو یہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو مجھ سے مستقل محبت کرنا چاہیں وہ آئیں ادھر، ان کے لیے ہم آگے طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے محبت کیسے ہوگی۔ ہاں درمیان جو بھاگنے والے ہیں وہ نہ آئیں، ہم سے پکی یاری لگانے والے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں نوجوان ملتے ہیں، جناب جب ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے کاروبار بڑا چمک رہا تھا، نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، نیکی کے اوپر آئے ہیں، کاروبار فیل ہونا شروع ہو گیا ہے، حالات مندے ہو گئے ہیں، تو ہم تو ڈاواں ڈول ہو گئے ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے شعر کے اندر، ابھی سے تجھے فکر انجام ہے، ابھی سے تجھے فکر انجام ہے، شاید کہ تیرا عشق ابھی خام ہے۔ خدا کے بندے تیری اس چیز کے اوپر نظر ہی کیوں ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، مجھے یہ 4 ٹکے ملیں، اللہ خود مل جائیں تھوڑا ہے، اللہ خود مل رہے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لالچ تھی؟ وہ تو جو 2 ٹائم کی روٹی تو اپنے مالک سے مل رہی تھی نا، ان کو تو دین کے اوپر چلنے سے کاروبار بہتر ہونا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کلمہ پڑھنا ہے اور کوئلوں کے اوپر گھسیٹا جانا ہے، اس کے باوجود کبھی زبان سے یہ بات نہیں نکالی کہ یار جب سے کلمہ پڑھا ہے پتہ نہیں حالات ہی نہیں سیدھے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں کہ بس وہ ایک ذات مل گئی ہے، بس اور کیا چاہیے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، یہ سوچ کر کر تو فیصلہ کہ اب کیا کچھ کرنا چاہیے کیا کچھ نہ کرنا چاہیے۔ وہ ذات مل جائے میرا عزیز دوستو کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے جا کر عرض کیا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں کہ مزہ ہی نہیں آ رہا، اللہ اللہ کرتا ہوں کہ لطف نہیں آتا۔ فرمایا خدا کے بندے یہ نعمت کم ہے کہ اس پاک ذات نے ناپاک زبان کے اوپر اپنا پاک نام جاری کر دیا ہے، یہ نعمت کم ہے۔ ہاں جی، ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم ایک بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا جب روح نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، سر کی طرف سے نہیں نکلتی، پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے تاکہ آخری وقت تک بندہ میرے ذکر کے اندر مشغول رہے، اس کی زبان مجھے یاد کرتی رہے، اس کے آخری سانس ہوں اور اس کی زبان پر میرا نام ہو اور یہ مجھ سے آ کے مل جائے۔ مولا کی ملاقات تو پیاروں کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام دیا کہ اللہ رب العزت آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جا کے پوچھ کے آؤ، ہل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کہ آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی جان نکال لے؟ تو یہ کیسی دوستی ہے اللہ رب العزت کی مجھ سے دوستی ہے اور پھر میری روح قبض کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ آپ کے خلیل تو یہ فرما رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کے میرے خلیل سے کہے ہل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کہ آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کو ملنا پسند نہ کرتا ہو؟ ہاں جی، یہ تو ملاقات دوستاں ہے، آپ نے تو اپنے دوست کے پاس آنا ہے۔ ہاں جی، ابھی تو دور رہ کے سر سجدے میں رکھ کے اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا یہ لطف ہے، جب وہ ذات سامنے ہوگی دیدار کا کیا لطف ہوگا۔ جس کی مخلوق کا یہ عالم ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ کے لوگ اپنی انگلیاں کٹوا لیں اور اس کے محبوب کو دیکھ کے لوگ اپنی گردنیں کٹوا لیں، وہ خود کیسا ہوگا، وہ خود کیسا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ہم بہت بڑے رب سے غافل ہیں، بہت بڑے رب سے غافل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا گلہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اس کی قدر کرنے کا جیسے حق تھا۔ حق تو یہ تھا کہ ساری رات اس کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھتے اور پھر اٹھ کے کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ یا اللہ تیری رات ہی چھوٹی سی ہے کہ جس میں فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جناب بس مولوی صاحب نے تھوڑی سی نماز لمبی کر دی، پتہ نہیں یہ کروں ویلے ہوندے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ سانوں کنیاں مصروفیتاں ہوندیاں نے پیچھے۔ آج میرے عزیز دوستو، علماء صلحاء کے اوپر تان و تشنیع کرنے کا، اعتراضات کرنے کا بہت ہمارے ذہنوں میں غلبہ ہے آس پاس کے ماحول کی وجہ سے۔ بہت ڈرنا چاہیے، اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ مجھ سے کئی لوگ دوران گفتگو پوچھتے ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ علماء جو سیاست سے منسلک ہیں، ہاں جی فلانے عالم دے بارے تو کی خیال ہے، یا کسی عام عالم کے بارے میں پوچھیں فلانے عالم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے 1000 گنا اچھے ہیں، 1000 گنا اچھے ہیں۔ آج جس کو 2-4 سجدوں کی توفیق ہو جاتی ہے وہ علماء صلاح کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا عزیز دوستو، کسی عالم کے اوپر اعتراض کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی فاسق فاجر کے اوپر اعتراض کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی فاسق فاجر کے اوپر بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تجھے عمل کی توفیق دی ہے وہ توفیق ہی سلب کر لیں، کہ اس میں تیرا اپنا ذاتی کمال تھوڑی ہے، میں توفیق دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے دیا؟
اپنے نبی کا اگر کسی کو وارث بنایا ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بنا دیا؟ ہمارے اندر خامی یہ ہے کہ ہم 100% پرفیکٹ آدمی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم 10 نمبر کا چشمہ لگا کے نا باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اے اندر اے بھی خامی ہیں، اے اندر اے بھی خامی ہیں، اے اندر اے بھی خامی ہیں۔ کبھی میرے عزیز دوستو اپنے من میں جھانک کے دیکھیں یہاں کتنی خامیاں ہیں، اپنے من میں جھانک کے دیکھیں یہاں کتنی خامیاں ہیں۔ ساری زندگی اللہ رب العزت نے یہ جو میموری دی ہے نا ہمیں، بہت طاقتور حافظہ دی ہے۔ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے اس دماغ میں، اس کھوپڑی میں 10,000 کروڑ سیلز ہیں، 10,000 کروڑ خلیے ہمارے دماغ میں کام کر رہے ہیں۔ بس ایک لمحے کے لیے بندہ بیٹھے تو صحیح، ساری ماضی کی فلم پوری کی پوری ذہن ایسا چلا کے رکھ دے گا، اس کے سامنے کیا کیا بدماشیاں کی ہیں، کیا کیا بدماشیاں کی ہیں، وہ سارا کچھ اس کو یاد دلا دے گا۔ میرا عزیز دوستو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنا دیکھیں، اپنے گریبانوں میں۔ جب تک بندے کی نظر اوروں کے اوپر ہوتی ہے نا، اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ شعبہ تزکیہ نفس جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ بندے کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے 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 اللہ رب العزت پوچھیں کہ میری نظر تو تیری طرف تھی، تیری نظر اور کی طرف تھی، ہم تجھے دیکھتے رہے تو اوروں کو دیکھتا رہا۔ اکبر بادشاہ کے محل کے اندر ایک اس کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، اور بادشاہ اس کی طرف سے دیکھ رہا تھا اور وہ کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ اکبر بادشاہ کو اتنی غیرت آئی، کہنے لگا کہ اس وزیر کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا اور اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنا بڑا جرم عظیم کیا ہے، کہ بادشاہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر آپ کے اوپر ہے اور آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ اگر شاہی دربار کے اندر ایسی غلطی کی تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ میرا عزیز دوستو وہ مولا ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم اوروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کے اندر ہی ایسے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں اس مولا کی ذات کے ساتھ مناجات کرنے کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اس مولا کی ذات کے ساتھ کیسے مگن ہونا چاہتے ہیں، کیسے ہوں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ میرا عزیز دوستو یہ ہمیں قدر کرنی چاہیے علماء صلاحہ کی، جو عام نمازی ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جو بھی بعد میں آئے 2-4 نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر دے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں یہ مولا کے مہمان ہیں اور یہ بڑے دربار کے مہمان ہیں، بڑے لوگ ہیں، چلو میں ان کی جوتیاں سیدھی کر دوں، میں ان کی جوتیاں سیدھی کر دوں۔ نہ جانے سب کو مولا نے بلایا ہے نا، بڑے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ مسجد میں آتے تھے، داخل نہیں ہوتے تھے، دروازے میں سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت سب سے پہلے آتے ہیں، دروازے میں کھڑے رہتے ہیں، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہ اور مسلمان آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا مہمان بن کے جا رہا ہے، اس مہمان کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے اور میرے اوپر پکڑ نہ آئے، اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم مسجدوں کے اندر کیسے میرے عزیز دوستو کیسے تبصرے کرتے رہتے ہیں، آپس میں گپیں شپیں لگاتے رہتے ہیں، یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں۔ جج کے کمرے کے اندر تو ہمیں سناٹا نظر آئے اور یہ سب ججوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار کے اندر بندے کو پرواہ بھی نہ ہو کہ میں کس ذات کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے پیار کرنا چاہتے ہو پھر کیا کرو، فاتبعونی، تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دو، مجھے دیکھتے چلو میں کیسے کرتا ہوں، مجھے فالو کرتے جاؤ، بس سیدھے تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ اب عاشق کا کام کیا ہے کہ وہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک یہ تلاش کرے کہ میرے حضور کی اس کام میں ادا کیا تھی، میرے حضور کیسے کرتے تھے، میرے حضور اٹھتے کیسے تھے، اٹھنے کے بعد دعا کیا پڑھتے تھے، واش روم کیسے جاتے تھے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، بایاں پاؤں پہلے واش روم میں رکھیں، جب نکلیں دایاں پاؤں پہلے رکھیں، واش روم جانے کی دعا پڑھیں، حضور وضو کیسے فرماتے تھے، حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، نمازوں کے اندر حضور کا خضوع کیسا ہوتا تھا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وصل کیسا ہوتا تھا، ہاں جی، گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کیا ہوتے تھے۔ آج اس شعبے سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں،
اگر 2-4 نمازیں پڑھنے کی جس کو توفیق ہو جاتی ہے، اخلاق پرلے درجے کے بگڑ جاتے ہیں اس کے. میں تو ہوں جنتی بن گیا، باقی سارے جہنمی نظر آ رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، صرف نماز جو ہے وہ دین اسلام کا کل نہیں ہے. جو دین اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، باقی لاکھوں ہزاروں حکم ہے جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں. جس بندے کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، گھر کی زندگی ٹھیک نہیں ہے، میرا عزیز دوستو عین ممکن ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے. صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، گھر والوں کو ذلیل کرنا، بیوی بچوں کو ذلیل کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، ان کو گالیاں دینا بہت دور کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نمازیں پڑھتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں. حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. کہاں گئی نمازیں، کہاں گیا صدقہ خیرات؟ وہ تو اپنے گمان کے مطابق بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، لیکن حضور کے نظروں میں نہیں ہے. عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب ایک اور عورت ہے، وہ نمازیں بس فرض نمازوں کی حد تک ہے، تہجد نوافل وغیرہ کچھ زیادہ نہیں ہے، وہی زکوٰۃ پوری سوری جو بنتی ہے وہ دے دیتی ہے، لیکن اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں. ساری وہ ہمسایوں میں جو خواتین ہیں اس کے زبان کی نرمی، پیار اخلاق، غریبوں کے کام آنا، اس طرح اخلاق سے رہنا، تو یہ مرد کے بارے میں فٹ آ سکتا ہے نا. حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. میرا عزیز دوستو، دین کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو. حضور کی اتباع ہر کام میں کریں. ہم گھر میں داخل ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت طریقہ ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. ایک اور سنت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سنت بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے دولہا، میرے سرتاج، ہاں جی، میرے دنیا و ما فیہا، فرمایا میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی تھی، مسکراہٹ ہوتی تھی. مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ حضور گھر میں آتے تھے. آج میں آپ سے اور اپنی ذات سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا ہم اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ باقی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں یاد ہیں، کیا یہ سنت ہمیں یاد ہے کہ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوں اماں کو ایسے، اماں جان کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ ابا جان ماشاءاللہ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ بیوی کو، بچوں کو، آؤ بیٹا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. ایسی محبت آدمی کے سینے کے اندر ہو کہ سارے اس سے لپٹ جائیں. اس چیز کا نام دین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تو اپنے تھے، حضور نے غیروں کو ایسا پیار دیا کہ حضور کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج کل کسی کو 2-4 جوتیاں لگتی ہیں پارٹی چینج کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کتنی پارٹیاں چینج ہو رہی تھیں، لیکن جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دیا نا، وہ یک طرفہ اصل میں محبت نہیں تھی. حضور نے بھی پھر ایسا ان کے اوپر اپنا دل قربان کیا ہے کہ وہ عاشق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں. بکتے بکاتے بیچارے مکہ مکرمہ میں پہنچے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھتیجے نے ہدیہ کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ان کو رکھ لیا. ابا ان کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ میں پہنچے. طویل واقعہ بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں. آ کر حضور کے قدموں میں ہاتھ جوڑے، اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ زیاد میرا بیٹا ہے، یہ بیچارہ بکتے بکاتے بازاروں میں گم ہو گیا تھا، اب ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہے، آپ منہ مانگی قیمت اس کی مانگی، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دیں. قربان جائیں. حضور نے فرمایا زید فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، پیسوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، یہ بیٹا آپ کا آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہم اس کو اختیار دیتے ہیں. بیٹا اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہیں کھلی چھٹی آپ چلے جائیں، آپ کے والدین چچا آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچیں. اگر میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں آپ کو اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتا، میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں. اس عاشق کا انتخاب دیکھیں. اپنے ابا سے کہا، ابا آپ اپنے بیٹے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا، بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا بیٹا انہی کے ساتھ خوش ہے، آپ کا بیٹا ان کے ساتھ خوش ہے. میرا عزیز دوستو، والدین کو چھوڑ کے جو اتنے عرصے سے بچھڑے ہوئے ہیں،
بچہ بچھڑا ہوا ہے، ماں باپ کو دیکھے تو لپٹ جاتا ہے، ان کو بس دیکھ کے وہ کہتا ہے بس مجھے تو آزادی مل گئی، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ادھر کیا تھا جس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر حضور نے کوئی ایسی محبت دی نا، ماں باپ سے زیادہ محبت دی، اپنے سارے عزیز اقربا سے زیادہ محبت دی، کہ وہ مجال ہے کہ حضور کا دامن چھوڑ کے چلے جائیں۔ آج ابے والدین یہ تو گلے شکوے کرتے ہیں، میرا پوت میں انہیں چھڑ کے چلا گیا، میرے پوت نے میرے نال چنگی نہیں کیتی، فلاں نے چنگی نہیں کیتی، میرے بھراواں نے چنگی نہیں کیتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی کبھی ان کو محبت دی؟ آپ نے بھی کبھی محبت دی؟ صرف پیسہ خرچ کر دینا، ان کو اسٹڈی کروا دینا اور ان کو اچھی نوکریوں پہ لگوا دینا، کیا یہی محبت ہے والد کی؟ اپنا دل ان کے اوپر نچھاور کر دینا، ان کو پرسنل ٹائم دینا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، بچے یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں ہماری کل دنیا ہمارے والد ہیں، ہماری ساری کی ساری محبتوں کا ملجا ماوا ہمارے والد ہیں، اور یہ چیز مل جائے پھر بیچارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ماں باپ کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب گھر سے ان کو محبت نہیں ملتی، کسی اور جگہ سے ان کو پیار ملتا ہے، وہ اس پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، اس محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑنے کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے عزیز دوستو، ہم محبت کرنے والے بنیں، محبتیں بانٹنے والے بنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب فرما رہے ہیں، اے ہمارے پیارے حبیب، وہ نرمی جو آپ نے ان صحابہ کو دی ہے، وہ چاہت، وہ محبت جو آپ نے ان صحابہ کو دی ہے نا، یہ اسی نرمی کا نتیجہ ہے کہ سارے کے سارے آپ کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں۔ ان کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت روح ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ کی زبانیں سخت ہوتی، آپ کے اقوال سخت ہوتے، فرمایا لنفضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، یہ بھی چلے جاتے۔ یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو، جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ محبت نہیں دیں گے صحابہ جیسے عاشق چلے جائیں گے، اور ہم محبت نہیں دیں گے، کیا خیال ہے ہمارے کوئی قریب بیٹھیں گے لوگ؟ کیسے بیٹھیں گے؟ تو ہم حضور کی سیرت کو سیکھیں۔ فرمایا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو ہر کام کے اندر۔ اچھا، جب حضور کی اتباع کر لیں گے، آج کل دوستی کو کوئی بندہ آفر کرتا بھی ہے نا، پھر ہمیں یہ ہوتا ہے یار پتہ نہیں ایسے کام کر لئیے، پھر بھی پتہ نہیں وہ سانو اپنے نیڑے لاوے نہ لاوے۔ اللہ نے فرمایا فاتبعونی، تمہاری بس اتباع کرنے کی دیر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو تم ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، لیکن میرے حضور کو کاپی کرنے کی دیر ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود تم سے پیار کرنا شروع فرما دیں گے۔ یحببکم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ خود تم سے پیار کرنا شروع فرما دیں گے، خود تم سے پیار کریں گے۔ اچھا، جب پیار کریں گے تو اس پیار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ گندا ہو کے آتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو شہزادہ بنا کے دوبارہ تیار کر دیتی ہے۔ جب بندے کو اللہ رب العزت سے پیار ہوتا ہے، اللہ کو بندے سے پیار ہوتا ہے، بندہ گناہوں سے گندا ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی رحمت ایسی نچھاور فرماتے ہیں کہ اس کو بالکل دھو کے پاک صاف کر کے شہزادہ بنا دیتے ہیں۔ ایک دن پہلے جو فاسق فاجر لوگوں کا امام تھا، مولا کی بارگاہ میں پکی توبہ کر لے، اگلے دن اولیاء کا امام بن جائے گا، دیر ہی نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت تو ایسے فوراً قبول فرماتے ہیں، فوراً قبول فرماتے ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے فوراً پیار کرنا شروع فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف کر دیں گے۔ سابقہ زندگی کی تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ایسی بارگاہ میں آئے ہو جہاں پچھلی ساری معاف ہیں۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں، ہاں جی مینو یہ سارا ہی پتہ ہے کہ کچھ کرتا رہا ہے، مینو یہ سارا ہی پتہ ہے، بھی یہ نہ دیکھو کہ کیا کچھ کرتا رہا ہے، اس کا ماضی نہ دیکھو، حال دیکھو کہ اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے۔ اگر اب وہ مولا کی ذات کو پیار کر رہا ہے نا، مولا ماضی کو دیکھتے نہیں۔ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم بندے کی جان پہچان کرتے رہتے ہیں، ہاں جی یہ چیک کرو، ایویں نہ ہوئے، ایویں نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات رحمت حق بہانہ میں جوید، بہو نہ میں جوید، رحمت حق تو بہانہ ڈھونڈی، کوئی بہانہ لے کے ہم اس کو فوراً بخش دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اتنا سا آنسو نکل آیا اپنے گناہوں کی ندامت کے اوپر، شرمندگی کے اوپر، کہ جس نے ان پلکوں کو گیلا کر دیا، ساری زندگی کی فرمایا غلطیاں معاف ہیں، ساری زندگی گناہ معاف۔ حضور نے پھر یہ بھی آپشن دے دیا، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا تَبَاكَوْا، فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے،
مولا کی بارگاہ میں نا رونے والوں جیسی شکل بنا لیا کرو، مولا اس کے اوپر بھی معاف فرما دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ جو ہماری سرسری دوستی ہے نا، یہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے، سرسری دوستی گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ یہی اللہ کے غلاموں کے جو مجالس ہوتی ہیں ان کا مقصد ہے کہ ہم مولا کی ذات سے اور کیسے قریب ہو جائیں، اور کیسے قریب ہو جائیں، ہماری نمازوں کے ذریعے سے، ہمارے ذکر اذکار کے ذریعے سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے کتنے ہم مولا کی ذات کے قریب ہو سکتے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب کہ بہت بڑا بندہ دوستی کی آفر کرتا ہے، محبت کی آفر کرتا ہے نا، بندہ پہلے سوچتا ہے کہ یار اتنا دوستی تو لا لئیے، کل نوں نا انہیں سانوں کو بڑے بڑے کام کہنے، پھر پتہ نہیں ساڑھے کو کم ہون یا نہ ہون، انہوں نے ہمیں استعمال کرنا ہے، انہوں نے ہمیں بڑے بڑے کام کہنے ہیں، بڑے بڑے کام لینے ہیں، ہم سے وہ کام ہو نہیں پائیں گے، ان کی امیدوں میں پورا اترنا بہت مشکل ہوگا۔ قربان جائیں مولا کی ذات کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ تم کام نہ کرو، میں تم سے دوستی کر لوں گا۔ ہاں جی، ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا کہ اللہ تو، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست صرف وہ لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے۔ بس گناہ نہ کرو، کام نہیں کرنے کے اوپر دوستی دے رہے ہیں، کرنے والے کاموں کے اوپر نہیں۔ فرمایا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، یہ سارے کام نہ کرنے کے ہیں، اس میں زور ہمارا کچھ بھی نہیں لگنا۔ اور جو کرنے کے کام ہیں وہ تو چند ایک ہیں، بھی نماز پڑھنی ہے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آ جانا، 23 گھنٹے اپنے کام کرتے رہو، بس اس میں نہ کرنے والے کام نہ کرو، زنا نہ کرو، بد نظری نہ کرو، گانے نہ سنو، فلمیں ڈرامے موویاں نہ دیکھو، اللہ کا کلام سنو۔ آج کے ہمارے نوجوان جو گانوں کے دل دادا ہیں، ہاں جی، کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ سوال یہ کہ موسیقی کس روح کی غذا ہے؟ جنتی روح کی غذا ہے یا جہنمی روح کی غذا ہے؟ یہ تو بندہ سوچ کے دیکھے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میں کلمہ پڑھ دے موت آوے، یا اللہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے موت آئے، سجدہ کرتے ہوئے موت آئے۔ مرنا چاہتے ہیں اسلام کے اوپر اور جینا چاہتے ہیں گناہ کے اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی جو کام بندہ کر رہا ہوگا اسی کے کرتے کرتے موت آ جائے گی، اچانک کہیں بھی ٹائم ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنی زندگیاں تبدیل کریں۔ ابھی مختصر ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ ذکر بھی دراصل اسی لیے ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی محبت میں ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت ہو۔